الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان شعبان، دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ فیضان شعبان پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مہینے شعبان المعظم میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو بے حساب بخش دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کرتے رہو۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں کہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ علیہ اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ آیت درود یہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، میرے پیارے پہ، میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چاند دیکھنا واجب ہے، اے عاشقان رسول۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان مبارک کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ 5 مہینے یہ ہیں، نمبر 1 شعبان المعظم، نمبر 2 رمضان المبارک، نمبر 3 شوال المکرم، نمبر 4 ذوالقعدۃ الحرام اور نمبر 5 ذوالحجۃ الحرام۔ شعبان المعظم کے نام کی حکمتیں، نمبر 1 شعبان شعبن سے بنا ہے جس کے معنی ہے گھاٹی، چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمی شعبان لأنه ينشعب فيه خیر کثیر۔
للصائم فیہ حتی یدخل الجنہ، یعنی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت امام رافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماہ شعبان میں استقبال رمضان کی تیاری۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادات کی عادت ہو جائے۔ صحابہ کرام کا انداز مبارک۔ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے۔ تلاوت قرآن کا مہینہ۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سلمہ بن کہیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ حضرت حبیب بن ابو ثابت رحمت اللہ علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ حضرت عمرو بن قیس رحمت اللہ علیہ ماہ شعبان کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے فارغ ہو جاتے۔ براعت دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے غافل، پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم تو اس مبارک مہینے کو عبادت میں گزاریں، تلاوت کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، اور ہم غفلت کی نیند سوتے ہی رہیں۔ ایسے غافلوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اے مبارک وقتوں میں کوتاہی کرنے والے، ان وقتوں کو ضائع کرنے والے اور انہیں برے اعمال سے آلودہ کرنے والے، تو نے کتنے برے کام ان مبارک وقتوں کے حوالے کیے۔ چند عربی اشعار کا ترجمہ۔ نمبر 1، رجب چلا گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی، اور اب یہ برکت والا ماہ شعبان ہے۔ نمبر 2، اے شعبان کی عظمت سے بے خبر رہ کر ان وقتوں کو ضائع کرنے والے، ہوش میں آ اور تباہی سے ڈر۔ نمبر 3، بہت جلد سب لذتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی اور موت تجھے تیرے گھر سے زبردستی نکال دے گی۔ نمبر 4، سچی اور خلوص بھری توبہ کے ذریعے جس قدر گناہوں کا علاج کر سکتا ہے کر لے۔ نمبر 5، اور جہنم سے سلامتی کو ہی اپنا مقصد بنا لے۔ بہترین مجرم وہ ہے جو اپنے جرموں کا علاج کر لے۔ مختصر سی زندگی ہے بھائیو، نیکیاں کیجئے نہ غفلت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شعبان المعظم میں کیا ہے؟ حضرت ابو معمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے
دو عظمت والے مہینوں رجب اور رمضان المبارک کے درمیان رکھا ہے، تو تو نے میری کیا فضیلت رکھی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم میں خوب نیکیاں کیجیے اور خوب ذکر و اذکار، درود پاک اور تلاوت قرآن کریم کر کے اس عظمت والے مہینے کی خوب تعظیم کریں۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر شعبان شہری، یعنی ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے رمضان کے روزوں کی تیاری فرماتے، ایسے ہی شعبان کے روزوں کی بھی تیاری فرماتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزوں کو سب سے افضل روزے قرار دیا، جیسا کہ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روزوں کی عادت۔ شعبان المعظم کے روزوں کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ شعبان المعظم کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی مشق یعنی پریکٹس ہو جائے، تاکہ رمضان کے روزوں میں مشقت اور تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ تب تک بندے کو روزوں کی عادت ہو چکی ہو اور رمضان سے پہلے شعبان میں روزوں کی مٹھاس اور لذت کا احساس ہو چکا ہو۔ لہذا جب ماہ رمضان آئے تو بندہ چستی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے لگے۔ شعبان کے روزوں سے محبت۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسندیدہ تھا کہ اس میں روزہ رکھا کرتے، پھر اسے رمضان سے ملا دیتے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اسے تغلیباً یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہو۔ یہاں تغلیباً اکثر کو کل کہہ دیا۔ مزید فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی محمل یعنی مراد و مقصد ہے ان احادیث کا جن میں یہ فرمایا گیا کہ نصف یعنی آدھے شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اگر کوئی پورے شعبان المعظم کے روزے رکھنا چاہے تو اس کو ممانعت بھی نہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں میں رجب المرجب اور شعبان المعظم
دونوں مہینوں کے روزے رکھنے کی ترکیب ہوتی ہے اور مسلسل روزے رکھتے ہوئے یہ حضرات رمضان المبارک سے مل جاتے ہیں۔ شفاعت مصطفیٰ حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شعبان المعظم کے روزے اس لیے رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا، مجھ کو نہ بھلانا۔ فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا۔ حضور کو شعبان کے روزے پسند ہونے کی وجہ، جنتی صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب یعنی پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل یقیناً ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے تھا، جبھی تو فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں اور آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں۔ نیز اس اچھی نیت سے ماہ شعبان کے روزے رکھنے میں دلچسپی لیں کہ اس مہینے میں جب ہمارا اعمال نامہ ہمارے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اے کاش ہم بھی روزہ دار ہوں۔ یوں میرا دنیا سے سفر ہو، ان کی چوکھٹ میرا سر ہو، پیش نظر ہو ان کا جلوہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شب براءت، پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات اللہ پاک کی خوب رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب براءت بھی ہے۔ شب براءت کے 15 نام حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ شب براءت کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، لیلۃ البراءہ یعنی نجات والی رات، لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات۔ مزید فرماتے ہیں اسے لیلۃ البراءہ اور لیلۃ الصق یعنی نجات و دستاویز والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ جب تاجر مالک سے اس کا اناج وصول کر لیتا ہے تو اس کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس رات اپنے مومن بندوں کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے۔ حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمت اللہ علیہ نے مزید چند نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ لیلۃ القسمہ
لیلۃ التکفیر کیونکہ اس رات گناہ مٹائے جاتے ہیں، لیلۃ الاجابہ یعنی اس رات دعا قبول ہوتی ہے، لیلۃ الحیاتی، لیلۃ عید الملائکہ یعنی فرشتوں کی شب عید، لیلۃ الشفاعہ، لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الرجحان، لیلۃ التعظیم، لیلۃ القدر، لیلۃ الغفران۔ رحمت کے 300 دروازے۔ جنتی صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام شب برات حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے اس سے بات چیت کر لے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی سے بات چیت کر لے۔ جب وہ اس سے بات چیت کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب براءت گزر جائے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزع کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ پاک میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات
عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں آواز لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ تو عرض کی، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ رحمت کا دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرشتوں کی عید۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں۔ نمبر 1 15 شعبان کی رات اور نمبر 2 لیلۃ القدر، سال بھر کے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جنت سنواری جاتی ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمان کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔
صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں، گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شب برات اور پیارے نبی کی عبادات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے تھے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ اے عاشقان رسول، کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ صد شکر خدایا تو نے دیا ہے رحمت والا وہ آقا، جو امت کے رنج و غم میں راتوں کو اشک بہاتا رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رحمت و مغفرت والی اس مبارک رات کو عبادت کرتے ہوئے ذکر و دعا میں گزاریں، اپنی اور ساری امت کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔ شب براءت میں قبرستان جانا، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو کہ بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہنا چاہیے تاکہ قبروں کو دیکھ کر ہمارے دل میں فکر آخرت پیدا ہو۔ اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیے، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب شب براءت آتی ہے تو مومن مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ صدقہ کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نواسائے رسول کا شب براءت میں معمول، جنتی ابن جنتی نواسائے رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ شب براءت کے 3 حصے فرماتے۔ 1/3 حصے میں اللہ پاک کے اس فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے۔ 1/3 حصے میں توبہ و استغفار کرتے اور آخری 1/3 حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع و سجود فرماتے۔
آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ابو جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نصف شعبان یعنی شب برات کی رات کو زندہ کرے گا، یعنی اس رات عبادت کرے گا، وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ حضرت خالد بن معدان، حضرت لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ علیہم شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اچھا لباس پہنتے، خوشبو سلگاتے، سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ علیہ بھی اسی بات کی تائید کرتے اور اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے کے بارے میں فرماتے، یہ کوئی بدعت یعنی برا کام نہیں۔ حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب براءت میں سورۃ الدخان پڑھنا مستحب ہے۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں حامیم الدخان کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ شب براءت میں اسلاف کی دعا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کئی صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین سے ثابت ہے کہ وہ اس رات بطور عاجزی یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فمحوہ واکتبنا سعداء وان کنت کتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مند لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو اسے ثابت رکھ۔ بے شک جو تو چاہتا ہے اسے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس الکتاب ہے۔ شب براءت کیسے گزاریں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مہینے کی 15ویں رات جسے شب براءت کہتے ہیں بہت مبارک رات ہے۔ اس میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے، 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کرے، اور 15ویں رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھے، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لیں، قرض وغیرہ ادا کر دیں، کیونکہ بغض والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں، اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے اور زیارات قبور کرے۔ اگر اس رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کرے تو انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ بگڑی قسمت سنور جائے گی ہو نظر، سوئے لوح و قلم تاج دار حرم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ شب برات بھی مغفرت سے محروم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر غیر مسلم اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔